بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, Indeed, I am of the Muslim۔ سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 33۔ یہ سورہ فصلت کی آیت 33 نمبر کی آیت ہے۔ اب اس میں دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم اس کو ریورس میں لیں گے۔ کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو پہلی بات ہمیں ڈیفینیشن طے کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہے کون۔ اگر وہ مسلمان ہے تب تو وہ اللہ کی طرف بلائے گا، تب تو وہ عمل صالح کرے گا، اور تب تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا سمجھنا ہے کہ مسلمان ہے کیا، مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے۔ ہم کسی مسلم کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم مسلم بائی چوائس ہیں یا بائی چانس ہیں؟ بائی چوائس تو وہ ہوتا ہے نا جس نے دیکھا پرکھا اور کوئی اور دھرم میں تھا، کچھ اور سمجھتا تھا، مانتا تھا، مگر اس نے یہ دیکھا اور حق کو دیکھا، سچائی کو دیکھا اور پھر اس نے قبول کیا، تو وہ تو بائی چوائس ہے۔ اس نے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، نو مسلم اردو میں کہتے ہیں، یا ہم ریورٹ کہتے ہیں انگلش میں، کہ وہ لوگ۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اس نے بائی چوائس، اس نے اپنی چوائس کا استعمال کیا اور مسلمان ہوا۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو پشتینی مسلمان، ان کیا ہے، وہ بائی چانس ہیں۔ وہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہو گئی، کوئی شیخ ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی سید ہے، کوئی فاروقی ہے نا۔ اور ہم جو ہے لگے بگھے جو ریچولس چلے آ رہے تھے، جو لگے بندھے قانون تھے یا قاعدہ تھا ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہماری رسم کا، ہمارے وہاں نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ یا اس کا رسول یا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم بائی چانس والے اگر مسلمان ہیں نا تو بہت ہی معاملہ گمبھیر ہے، سیریس ہے، کیونکہ ہم خالی کچھ ریچولس کو، ودھی کو کیا سمجھے ہوئے ہیں، اس کے کرنے کو ہم نے مسلمان ہونے کا کام سمجھ رکھا۔ جیسے میں نے ایک بات دیکھی ہوئی عام طور سے، خاص کر میں اپنے ملک کے انڈیا کی بات کرتی ہوں، کہ فرائیڈے کو بس اچھا کپڑا نہا کے اچھا کپڑا پہن لیا، اچھا کھانا کھایا، ایک جمعہ کی نماز کا اہتمام۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تو خیر لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کی نماز کے لیے جتنا اہتمام ہوتا ہے اتنے مسلمان فجر میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ فجر کے وقت مسلم نہیں ہوتے ہیں؟ وہ تو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، جمعہ کے دن خوب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے تعداد مسلمانوں کی، تب دیکھیے 4 جماعتیں ہو رہی ہیں، 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، روڈ سڑکوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ صرف نہ آپ نے بھی کرتا پاجامہ پہن لیا اور ہے نا رمضان میں روزے وغیرہ رکھ لیے تھوڑے سے، بس ہو گیا۔ تو کوئی بھی اسلام کے نام پر آپ کو کچھ بھی بتائے، آپ آنکھ بند کر کے اسے مانتے ہیں، عمل وہی کرتے ہیں، بھائی ہمارے وہاں باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتے کہ اوپر والے نے مجھے یہ دماغ، دل، آنکھ دیا ہے، تو اسے دنیا کے فائدے اور نقصان تو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، لیکن اس معاملے میں، یعنی اسلام کے معاملے میں، مسلمان ہونے کے معاملے میں یہ اندھ وشواس کیوں، یہ بلائنڈ فیتھ کیوں؟ ہم کوئی اس فیکلٹی کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہوتے، اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنی آنکھ کا، اپنی صلاحیتوں کا کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہاں تو مجھے نہیں نقصان کوئی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال سمجھیں، کوئی وکیل جب آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو گئی ہو، آپ کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں، کس کا ریپوٹیشن کیا ہے، اس کی ساکھ کیسی ہے، وہ آپ کو عدالت میں آپ کا کیس عدالت میں لڑنے کے قابل ہے یا نہیں، اس کی فیس کیا ہے، وہ بھی تو آپ پتہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 10,000 کا جو کام تھا وہ لاکھوں روپے لے تو وہ بھی تو کام نہیں ہوا نا، آپ تو لٹ ہی گئے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ بھروسے کے قابل ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو آپ کی ساری انفارمیشن لے لے اور سامنے والی پارٹی کو جا کے مل کر سودا کر لے، تو آپ تو کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو ہم مسلمان ایسے ہیں جو اپنے اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، اس وکیل پہ آنکھ بن کر کے بھروسہ کر رہے ہیں، ہم جانچ پڑتال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے
کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، یہ اسلام یا ایمان یا مسلمان ہونا کتنا اہم ہے، اس کی امپورٹنس نہیں پتہ ہے۔ اب ایک بات اس سے بھی آپ سمجھ لیجیے، جیسے باپ دادا ہم کہتے ہیں نا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں چلے یار تو ہم وہ کریں گے، تو کیا باپ دادا گاؤں میں رہتے تھے تو آپ کیوں نہیں گاؤں میں رہتے ہو؟ آپ تو وہاں نہیں رہنا چاہتے ہو، آپ تو گاؤں چھوڑ کر شہر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت اچھا بڑا شہر، جو جتنا بڑا شہر میں چلا جائے اتنا ہی کامیاب۔ پھر وہ تو محنت کا کام کرتے تھے، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا شاندار اے سی والا آفس ہو، اور ہم وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود یا ہمارے والد گاؤں میں کھیل کود کر بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو بہترین اسکول کالج میں بھیجتے ہیں، اچھی سواری پہ ان کو سوار کرواتے ہیں کہ 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو، ہے نا۔ یہ سب باتوں کو ہمیں کہاں سے سیکھنے ملتی بتائیے؟ کوئی ٹیوشن دے رہا ہے ہمیں؟ کوئی سکھا رہا ہے؟ نہیں نا، یہ ہم نے تو دیکھ لیا، ہم اپنی آنکھ کا، دل کا، دماغ کا استعمال کیا، اس کا اپیوگ کیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ تو جو بات آخرت کی ہو، اللہ کی ہو، اس کے دین کی ہو، اس کی میں ہمیں غفلت کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ہم کیوں، جو چلتا ہے ایٹیٹیوڈ کیوں ہے ہمارے لیے؟ جو کوئی بھی بات بتائے تو ہم نے اس کو کر لیا، آسان جو لگتا ہو وہ کر لیا، کوئی جانچ پڑتال کیے بغیر کہ وہ غلط بھی ہے کہ صحیح ہے۔ اگر یہ کام مجھے کرنا ہے تو مجھے کس کی پسند کے مطابق کرنا ہے، یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اچھا، ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا پر بھی فوکسڈ ہوتے تو کم سے کم دنیا میں تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، دنیا بھی تو ہمیں نہیں ملی ہے۔ ہم انترراشٹری طور سے بھی آپ دیکھیں، انٹرنیشنلی طور سے بھی دیکھیں، آپ کہاں ہیں؟ اتنی 54 کنٹریز ہے، کہیں ان کا کوئی عزت ہی نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی سنا ہی نہیں جاتا ان کو۔ اسی طرح ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو آپ پالیٹکس میں دیکھیں، راجنیتی میں دیکھیں، کاروبار میں دیکھیں، پڑھائی لکھائی دیکھیں، اپنا رزلٹ دیکھیں، کہاں ہیں ہم؟ ہمیں دونوں چیزیں ہمیں نقصان میں پہنچنا، ہم دین کے ہیں نہ ہم دنیا کے ہیں۔ اور جبکہ اللہ نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں بہترین اس دنیا میں پہلے دے اور پھر آخرت میں بھی دینا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، امت بست اگر آپ نے سنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سنا تو پھر سے سنیے آپ۔ اس میں آپ کو 4 رائٹس کے بارے میں بتایا تھا، 4 حقوق تھے، رائٹس تھے ان کے بعد۔ سب سے پہلے حقوق اللہ ہم نے پہچانا۔ اب ہم کسی کو، اللہ کے حق کو اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم کسی کے کہنے پر نہیں چلیں گے، جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ہم مسلم بنیں گے، کسی کے کہنے والا مسلم نہیں بنیں گے۔ مسلم کے پہلے معنی کیا ہیں؟ کہ ٹو سبمٹ، یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کی اپنی میں نہیں رہتی، آپ کی اپنی پسند نہیں رہتی، آپ کا اپنا کچھ نہیں رہتا، تب جا کے آپ کیا بنتے ہیں؟ مسلمان بنتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو مان لے، سمجھ لے، جتنا کوئی اس کو جان لے گا، اپنی مالک کی پسند کے مطابق ڈھلنا چاہے گا، تبھی تو وہ مسلم بنے گا۔ لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا کہ بس مسلم کا مطلب یہ کہ اس نے ایسا پیجامہ پہنا ہے، اس نے ایسا کھانا کھایا تو مسلم نہیں، یہ مسلم نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس کو قانونی طور سے اگر سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہمارے دیش میں کوئی امریکن، رشین یا چائنیز آ جائے اور وہ اپنا قانون لائے، اپنے ملک کا قانون لائے، اپنے ملک کا جھنڈا لائے، تو کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اوپر کیا کر جائیں گے؟ دیش دروہ کا کیس چلے گا، ہے نا؟ مطلب دیش کی وہ کیا کر رہا ہے، وہ بہت بڑی نا جرم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ منہ سے کہہ رہے ہوتے اللہ 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 اور میں مسلمان ہوں، تو آپ کام اس کے حساب سے نہیں کریں گے تو پھر پنشمنٹ آپ کو کیسے ملے گی؟ اس کے کانسیکوینس کون فیس کرے گا؟ تو یہ چیز جو ہے کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جس نے سارا جہاں بنایا، ہم سب کو بنایا، ہمارے جینے کا سامان پیدا کیا، ہمیں تمام نعمتیں دیں، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کا اپنا جسم ہے، جو صرف لاکھوں روپے جو ہے نا آپ برباد کرتے ہیں اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جا کے ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں کس قدر وہ ڈاکٹروں کا چکر لگتے ہیں، کس قدر مہنگی دوائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے ڈینٹل پرابلم ہو جائے، صرف دانت کا، تو کئی ہزار ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی اتنا سوچا ہے کہ اس رب نے ہمیں جو دیا ہے، اتنا سارا کچھ دیا ہے، تو اگر اس کے حساب سے ہم نہیں کریں گے تو اس کی پکڑ سے کون ہمیں بچائے گا؟ اور یہ کیس جو ہمارے پر وہ کیس کرے گا تو اس کیس سے ہمیں کون بچائے گا؟ اور اس کی پکڑ کیسی ہوگی؟ غور کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ نے جتنا اس پہ غور کریں گے نا، وہی سمجھ لیں مسلمان ہونے کا کام ہے۔ پھر وہ آپ کو یہ سوچنا ہی جو ہے وہ کام اچھے کروا لیتا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گی بات، اور اس کو یہ سمجھیں گے، اور یہ سب سے بنیادی حقوق میں ہے
ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کی بولتے نا اس کا یہ حق ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی بندگی کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو کیا ہے، پھر وہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بندہ اپنی کسی ضرورت کے میں اللہ کی طرف پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ دونوں حق جو ہے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے رب کو مان لیا وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسی سے دعا مانگ رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، تو جب آپ کو ضرورت پڑے اور آپ مانگیں گے تو اللہ پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بندے کی کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ میرا رب ہے، وہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ میرے پاس تو کوئی تصور ہی نہیں کوئی اور کی مدد کیا، میں چاہتی بھی نہیں اور کوئی نہیں چاہتا ہے، وہ صرف اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو دونوں جہاں میں دے گا، بہترین دے گا، زیادہ دے گا، بھرپور دے گا۔ تو آج سے اپنے اس رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیے، اور اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ نور اور ہدایت صرف اور قرآن سے مل سکتا ہے۔ جب آپ اچھے اور سچے مسلمان بن جائیں گے تب آپ کو اللہ کی طرف کا جو راستہ ہے وہ بھی مل جائے گا، تب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا سکیں گے، پھر نیک عمل کریں گے۔ اب یہ نیک عمل کیا ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی حاصل کریں گے اور جانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیک عمل بھی، ابھی کوئی نے چیریٹی کر رہا ہے تو چیریٹی کی بھی کئی ویریشن ہے، شیڈز ہیں، اگر آپ نے اس کو صحیح طور سے نہیں سمجھا تو وہ چیریٹی بھی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو نیک عمل ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں قرآن سے ہی سمجھنا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آیت ہے یہ بیک وقت دو متضاد باتوں کو ایک ساتھ کہہ رہا ہے، ایک ساتھ کہہ رہی ہوتی۔ ایک یعنی کیا ہے کہ نا اس میں فخر بھی ہے کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی مسلم، میں بہت نا، آپ اس میں بولتے ہیں نا آپ کو گرو فیل کرنا چاہیے، فخر فیل کرنا چاہیے، لیکن فخر کب فیل کریں گے، جب اسی لیول کا کام ہوگا، تب آپ اس کو ایک تمغے کے طور سے، ایک میڈل کے طور سے اپنے اوپر رکھیں گے کہ میں مسلم ہوں الحمدللہ، میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو ایک فخر بھی اس میں ہے، اور مجھے کسی کا خوف بھی نہیں ہے، کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ میں اللہ سے صرف ڈرتا ہوں، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی اور سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس کے اندر کیا آ جاتی ہے، ایک طرح سے فخر بھی ہوتا ہے، پرائڈ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہیوملٹی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے کہ بھائی آئی ایم ون آف یو، وقال اننی من المسلمین۔ تو جیسے صحابہ کرام بھی تھے تو پہلے وہ مسلمان ہیں، بعد میں صحابہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ہیوملٹی بھی سکھا رہا، عاجزی بھی سکھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، کیونکہ اللہ دیکھیے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو وہ چیز ہمیں بھی اس بات سمجھا رہا ہے کہ تم فخر محسوس کرو کہ تمہارا رب کون ہے، مسلمان ہو تم الحمدللہ۔ اس کے بعد عاجزی اور انکساری، ٹھیک ہے؟ تو کہ میں آئی ایم ون آف یو، تو وہ اللہ کی طرف جب بلاتا ہے، جیسے آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، آپ کے اللہ کے راستے کی طرف انوائٹ کر رہا ہے، تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، تو وہ اپنے آپ کو کوئی بہت اونچی شے نہ سمجھے، اگر وہ ایسا خدا نخواستہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اپنا سارا ملیا میٹ کر لے گا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، خاص کر اس کو جو ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، جو تھوڑا جانتے ہیں دین کو، ان کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ یہ سب کام کریں گے تو اب وہ کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا کیا ہو جائے گا کہ قولی اور فعلی دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یعنی آپ نے جو بات قول سے کہی اس پہ آپ نے عمل بھی کر کے رکھا ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تبھی آپ کیا ہو جائیں گے، اس آیت کو آپ نے سمجھو کہ اس کے پر پورا عمل کر رہے ہیں، آپ کے تک کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس میں کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان اور اسلام کو معمولی نہ سمجھیں اور اس دولت کی قدر اور حفاظت کرنا جان جائیں تو ہماری گاڑی چل پڑے گی، ہم اپنی محنت اور صلاحیت جتنا اس میں لگائیں گے اتنا ہی یہ دولت ہماری بڑھے گی۔ جو لوگ اب تھوڑی محنت کر رہے ہیں، یعنی اب تھوڑا سا جیسے یہ ریمائنڈر سن رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے نا ایک اسپیشل وارننگ ہے کہ انہی لوگوں کو کیا کرے گا، وہ شیطان بہکانے آتا ہے، کیونکہ جہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے، جہاں پہ برائی ہو رہی ہے، جہاں پہ فحاشی ہے، جہاں پہ دھوکہ ہو، فریب ہو، وہاں تو شیطان تھوڑی ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ کام میں لگے ہوئے تو اس کے اپنے ایجنٹ ہیں یا ان کے کیا ہے چیلے لوگ ہیں، تو وہ اپنا کام میں لگے ہوئے، تو کہتا ہے لگے رہو۔ لیکن جو نیک کام کر رہا ہے تو اس کے راستے کے وہ کھوٹا کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے ایمان جس کو حسد کرتا ہے شیطان،
وہ آپ کے پاس رہنے نہیں دینا چاہتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے بلڈنگوں میں جو کیمراز لگائے ہوتے ہیں اپنے سیکیورٹی کے لیے، تو جو جتنا امیر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کا لیول تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا. جو جتنا غریب ہوتا ہے اسے تو کوئی خطرہ ہی نہیں کہ کوئی آ کے لوٹ لینا ہے. تو اسی طرح سے آپ کی ایمان کی دولت جتنی بڑی ہوگی، شیطان کا اٹیک بھی آپ پہ اتنا ہی بڑا ہوگا. تو اس کو ہم جو ہے، اگر شیطان جس حساب سے ہمارے پر محنت کر رہا ہے، اگر ہم نے اتنی محنت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ تب بھی ہم کامیاب ہیں؟ تب بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. انٹرنل یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل. آپ نے دیکھے دوا وغیرہ کھاتے نا، آپ لکھتے ہیں انٹرنل یوز کے لیے، ایکسٹرنل یوز کے لیے. صحیح؟ تو انٹرنل یعنی اندر سے شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو خواہش ڈالے گا، ڈیزائر ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا، اور آپ کو بولے گا چلو یہ کر لیتے، سب دنیا تو کر رہی تو ہم بھی کر لو. پھر آپ کا مسلمان ہونا ایک طرف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایکسٹرنل باہر کی دنیا، اس کی چمک دھمک، اس کا جو سٹائل ہے، اس کا جو لسٹفل ہے، یعنی وہ اتنی من کو لبھانے والی ہے دنیا. اور یہ دنیا میں جس کا سکہ چل رہا ہے، یعنی دنیا پرستوں کی، وہ سوچنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ آپ سوچنے کا کام کریں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مشغول رہیں، بزی رہیں، چاہے آپ کو حاصل کچھ بھی نہ ہو. اب حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا میں ابھی دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، لوگ اتنا مصروف ہیں، پر کیا حاصل کیا کرتے؟ 24 گھنٹے میں ان کے پاس ہاتھ میں رزلٹ کیا ہوتا ہے، یا سال بھر میں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کریے. ایک ہے نا واٹس ایپ آج کل چل رہا تھا، بہت ہی وائرل ہوا تھا. یہ ایک لڑکے کا ذکر تھا جس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا، اس لڑکے کے بارے میں، کہ اس نے 100% سائنس میں لایا اور وہ چن لیا جاتا ہے IIT مدراس کے لیے. وہاں سے وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ MBA کرتا ہے. وہ بہترین جاب اسے ملتی ہے، اعلیٰ سیلری ملتی ہے، اس کو بہترین جو ہے نا کیا بولتے ہیں نا جگہ پہ اس کا گھر ملتا ہے. گھر لیتا ہے وہ 5 بیڈ روم کا، بہت ہی خوبصورت لڑکی سے وہ شادی کرتا ہے، اور بہت بڑی گاڑی ہے، سب کچھ تھا اس کے پاس. اس کے بعد کچھ ہی دن بعد اس کو خبر ملتی ہے، کچھ ہی سال بعد خبر ملتی ہے کہ اس نے پہلے اپنی بیوی بچوں کو گولی ماری، پھر خودکشی کر لی. اس کی جو وجہ بتائی گئی، جو ریزن بتایا گیا، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کی جاب چلی گئی تھی، کیونکہ US میں جو اکنامک کرائسس آیا تھا اس کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی. اس نے بڑی کوشش کی کہ کہیں اور جاب مل جائے، تو اسے نہیں ملی، اور اس کی آدھی سیلری پر بھی اس کو نہیں مل رہی تھی. تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرے. اس کی سیونگز ختم ہو رہی تھی تیزی سے، کیونکہ وہاں پہ خرچے بھی خوب بڑھ گئے تھے اس کے. اس کے بعد اس نے 85% اپنے گھر کے لون کی قسطیں بھر دی تھی، صرف 15% رہ گیا تھا، مگر وہ بھی ہاتھ سے نکلا ہوا چاہتا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ گھر بھی نکل جائے گا، جو میں نے 85% بھر دیا، میرے ہاتھ میں یہ بھی نہیں رہے گا، میں کیا کروں؟ بیوی بچوں کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ عادت اتنی بڑھ گئی تھی، اور یہ دنیا اور جس کا سٹیٹس تھا وہ اس کو بہت میٹر کرتا تھا. اس نے اس کو آسان راستہ کیا لگا کہ وہ خودکشی کر لے. تو وہ پہلے اپنے بچوں کو مارتا ہے، پھر بیوی کو مارتا ہے، اور پھر خودکشی کر لیتا ہے. تو جب یہ کیس چلتا ہے تو لوگ جو اس کو نا ماہر نفسیات اس کے پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کیس کو سٹڈی کرتے ہیں، تو وہ لوگ نے یہ بتایا کہ اس لڑکے کو تو کامیابی سے ڈیل کرنے کا آتا تھا. کامیابی سے کیسے آپ کو کامیاب جب آپ ہو جائیں تو آپ کیسے اس کامیابی کو آگے لے کر جائیں، یہ تو اسے پتا تھا. کامیابی سے ڈیل کرنا اسے پتا تھا. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سکسیس وہ اس کو پتا تھا، بٹ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیلئر اس کو نہیں پتا تھا. اس لیے اس نے کیا کیا، وہ تھوڑا سا فیلئر آیا تو اس نے گیو اپ کر دیا اور اس نے خودکشی کر لی. میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ یہ فیلئر جو اس دنیا میں ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے. یہ دنیا ہی بہت ہی مختصر سی ہے، بہت ٹیمپریری ہے. اس میں آپ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، اس میں آپ کو کوئی نے جانا نہیں جانا الگ بات ہے، لیکن سب کو اپنی زندگی ایک محدود زندگی ہے، گزار لینی ہے، بس ختم. اور ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں اگر آپ فیل ہو گئے، اس آخرت میں اگر آپ فیل ہو گئے، اب وہاں پہ خودکشی کے کوئی چانس نہیں، کیونکہ اللہ وہاں موت کو بھی موت دے دے گا، تب پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کبھی غور کیا ہے؟ ہم غور کرتے ہی نہیں. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو شیطان اور یہ دنیا میں جس کا سکہ چل رہا ہے، یہ لوگ چاہتے ہی نہیں، دنیا پرست لوگ، کہ ہم غور و فکر کرنے کا کام کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کوٹ سنانا چاہ رہی ہوں، اور یہ ہے مادہ پرست کیپٹلسٹ سوسائٹی کے امام جو ہیں جان راک فیلر. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ نیشن آف تھنکرز، آئی وانٹ اے نیشن آف ورکر. ہم سوچنے والی قوم نہیں چاہتے، ہم کام کرنے والی قوم چاہتے ہیں. اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم
دنیا کی جو چھوٹی موٹی فیلئر جو ہے اس کو کس نظریے سے دیکھو اور الٹیمیٹ سکسیس کو دیکھو، اور دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ عقل کا بولتے ہیں نا، جو بولتے ہیں نا عقل کے پر تالے پڑ کے، وہ تالے کوئی کھول رہا ہوتا ہے، کام کون کھول رہا ہوتا ہے؟ قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن سے ہمارا رشتہ تو کمزور ہے، مضبوط ہے ہی نہیں، تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، پہلے تو غفلت میں پڑتے ہیں، اور پھر وہ بڑا دھوکے باز اور وہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے وہ داؤ مار دیتا ہے اور ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو آدمی بہت اس سے سمجھ رہا ہے کہ وہ مسلم گھر میں پیدا، وہ مسلم ہے، اور ایکچولی وہ نہ ہو، تو مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ آپ مرنے کے بعد وہ حقیقت سامنے آئے، آپ جب تک اس زمین کی پیچھ پر ہیں تب آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ جس دن آپ پیٹ میں چلے جائیں گے تو آپ تو صرف الحمدللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں 1,24,000 صحابی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب 1,24,000 میں سے ہمیں کتنے صحابی کے نام پتہ ہیں؟ کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہوگا اسے 2 تو صحابی بالکل پتہ ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں سے عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر کم سے کم 25 صحابی کسی کو پتہ ہوگا، کسی کو 50 تک معلوم ہوگا، اور بہت کتابوں سے معلوم پڑے تو چلو آپ 200-500 معلوم کر لیں گے، لیکن باقی 1,24,000 کا کیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں، یعنی آپ کو 65 سال کی زندگی تھی، 63 سال کی زندگی تھی، اس کی جو بہترین طریقے سے آپ نے جو زندگی گزاری، اس کے حساب سے آپ کا کیا ہو گیا، سکسیس ملی، تو اسی حساب سے آپ کا کیا ہوا، ڈیزگنیشن بھی طے ہو گیا کہ سب سے پہلے کون ہے، خلیفہ اول کون ہے، ابو بکر صدیق، تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا ہے، وہ اب اول ہیں تو اول ہی ہے۔ دوسرے کون ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ 2 ہی صحابی کا لوں گی کہ ان کا ایمان کیا ہے۔ اب یہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے، یہ والی آیت یہ بھی پڑھتے تھے، کون؟ سارے صحابی ہے نا۔ اب وہ جب کہتے تھے کہ نا وقال اننی من المسلمین، تو پہلے آپ مسلم ہیں، پھر آپ مومن بنتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد یہ صحابی تو صحابہ بنے نا، کہ پہلے آپ کو صحابہ بننے کی کیٹیگری کیا تھی، کہ جس نے اسلام لایا، ایمان لایا اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول، ان کی صحبت میں گزارا، تو وہ صحابی ہے۔ تو مسلمان ہونا تو شرط ان کے لیے بھی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں صرف 2 مثالیں لوں گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی غار حرا سے جو دین کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اب ان کو معلوم پڑا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ سب سے پہلے انہوں نے لا کے بات کس کو پر لائی، حضرت خدیجہ پہ انہوں نے قبول کیا۔ تو سب سے عزیز اور خاص دوست جو ان کے کون تھے، ابو بکر صدیق، انہوں نے بھی تصدیق کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مانتا ہوں، ہے نا، اسی دم۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے بعد سے اور مرنے تک سچے پکے اور وفادار رہے۔ کس قدر وفادار ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب لگا دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس بات کے جب مسلمان ہوئے پھر اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عشرہ مبشرہ نہیں، 10 وہ جو صحابی جن کو بشارت دے دی گئی اسی دنیا میں کہ وہ جنتی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 تو ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ سوچئے، تو یہ ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے ان کا مال آپ دیکھیں تو کہاں خرچ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، یعنی آپ مکی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے غلام جو ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، نہتے، تو پہلی بات تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ سب کو وہ آزاد کرتے ہیں خرید کے۔ تو ان کے باپ کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں، کہہ رہے کہ نا یہ کیا کر رہے ہو ابو بکر، تم اپنا پیسہ کہیں اور انویسٹ کرو، کوئی مضبوط قسم کے غلام کو لو اور ان کو رکھو تاکہ وہ تمہاری طاقت بنے۔ دیکھیں ان کو طرف سے کہاں سے بات آتی ہے، اب ان کے سگے باپ کی طرف سے آتی ہے، اپنی باپ والد کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں اتنی چوٹی کے صحابی ہیں، خاص کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو کہا تھا جو پہلے مؤذن ہے، ان کا مقام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کے جو ہے نا چاپ وہاں سنتے ہیں، وہ سارے عمل جب کریں گے تو کس کو ملے گا یہ ثواب، ابو بکر صدیق کو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسرے جو صحابی ہیں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر جو اسلام کی جو
بولتے ہیں جب بات آتی تھی حمیت کی، عزت کی، تو یہ ان کو جتنا ان کو لگتا تھا اتنا کسی کو نہیں لگتا تھا، اور یہ اسلام کے لیے بولے ہمیشہ کھڑے. بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام بڑھتے ہی چلا گیا، اس کو عزت ہی ملتی چلی گئی. اور یہاں تک کہ ایک خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ جب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ تھوڑا سیراب ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اس کو تھوڑا اور پھیلاتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے پانی نکالتے ہیں تو بہت دور تک وہ جو ہے باغ کیا ہو جاتا ہے، شاداب ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ان کی 10 سالہ حکومت میں اسلام بہت دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. ان کا میں ایک واقعہ خالی لینا چاہتی ہوں کہ جب وہ یروشلم جاتے ہیں اور وہ جس انداز سے وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس وقت کا سپر پاور کے، وہ بولتے ہیں نا سپریم اتھارٹی، یعنی امیر المومنین ہیں. لیکن اس وقت ان کا دیکھیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا، اور وہ کس طرح سے جب پہنچتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نا آپ کو بلایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے یہ شہر کو نہیں دیں گے جب تک امیر المومنین نہ آئے، تو کیا وہ 2 اونٹ نہیں لے کے جا سکتے تھے کہ اپنے لیے، اپنے سلیو کے لیے، اپنے غلام کے لیے؟ وہ صرف مگر یہ تھا ان کو خوف کہ اللہ کو مجھے حساب دینا پڑے گا. تو کیا کرتے ہیں، ایک اونٹ پہ جاتے ہیں، ایک بار ان کی باری ہوتی ہے، ایک بار بیٹھنے کی غلام کی باری ہوتی ہے. تو جب وہ شہر پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو غلام کی باری ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، اس کی نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو جب گرا دینے کا کام اس حد تک اللہ کی اس میں کہ اللہ کے دین کے لیے اتنا اللہ کا خوف تھا کہ اللہ مجھ سے حساب لے گا، کہیں میں غلط خرچ نہ کر دوں. تو اللہ نے بھی ان کا مقام کتنا بلند کیا ہے کہ آج بھی کسی کو بھی جب اسلام کے بارے میں جاننا ہو، ایمان کے بارے میں جاننا ہو، تو ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے کہ انما اموالکم بالنیہ، اس کے راوی اکیلے عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ پورے نا فاؤنڈیشن ہے آپ کے مسلمان ہونے پہ، آپ کے ایمان کے اوپر، آپ کی تمام عمل کے اوپر جو عمل صالح ہے اس کے نیچے کی فاؤنڈیشن میں سے یہ ہے. اور اس کے راوی اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، ان سے روایت ہے یہ حدیث. اسی طرح سے آپ دیکھیے ان کی نا انٹلیکچوئل گروتھ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے اندر یہ تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے گئے مدینہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ایک مدینہ والوں کو، ایک یعنی انصار کو اور ایک مہاجر کو، دونوں کو بھائی بنایا تھا. یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے مدینہ والے بھائی سے، کہ دیکھو ایک دن کمانے میں جاؤں گا، کہ فکر معاش ہے، یعنی معاشی فکر آپ کو کتنا، مطلب جو معاشی طور سے جب تک آپ آزاد نہیں ہوں گے، فائنینشلی آپ آزاد نہیں ہوں گے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو کہہ رہے کہ میں ایک دن میں کمانے جاؤں گا اور تم دین سیکھنے جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بعد ایک دن تم کمانے جاؤ گے اور میں دین سیکھنے جاؤں گا. تو انہوں نے یہ بات کو سمجھ لیا تھا کہ صرف دنیا کی ہی جو مال لینے سے وہ گروتھ نہیں ہونی، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن اپنا پورا جو ہے کمانے میں لگاتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اپنے انصاری بھائی سے، اور وہ ان سے شیئر کرتا ہے علم کی بات جو اللہ کے رسول کی صحبت میں اس نے سیکھی. پھر دوسرے دن وہ سیم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو وائس ورسا کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کمانے جاتے ہیں صحابی، اور ہے نا آپ حضرت عمر کیا کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو فیصلے کیے ہیں اپنے زمانے میں، یا ان کے جو قول ہیں، جو اقوال ہیں، وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کی بنیاد، اگر مسلمان ہونے کی بنیاد صحیح ہے، اسٹرانگ ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر اپنی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. تو جس کے پاس جتنی صلاحیت ہوگی، جیسا وقت ہوگا، جیسے آپ کی اللہ نے آپ کے اندر بولتے ہیں نا لگن دی ہوگی، اس کے اندر مٹھاس ہوگا، ویسے ہی آپ کی ایمانی جو ہے کیا بولتے ہیں جو تعمیر ہوگی اس کے اوپر، وہ اتنی ہی مضبوط اور اچھی ہوگی. اگر یہ جو ہے آپ کے اندر صحیح طور سے یہ بات پہنچ چکی ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو سب سے پہلے ہم اپنے مسلم ہونے کو صحیح کریں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے عمل صالح کریں گے، اور پھر جو ہے ہم اللہ کی طرف بلائیں گے. تو انشاءاللہ جب یہ ہم سب کام ایک ساتھ کریں گے، ہارمنی میں کریں گے، تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس طرح سے سکسیس کو اچیو کرنا ہے. اب یہ تو تھا پارٹ 1. اس کا پارٹ 2 میں یہ ہے، نیکسٹ ٹائم میں لوں گی، اس کا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے. کہ اگر آپ کہتے رہیں
صرف قولی، یعنی کہتے رہیں میں مسلمان ہوں اور کریں کچھ نہیں، تب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ مثال لیجئے، جیسے کوئی دوا آپ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی ایک سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہے نا؟ یا پھر آپ ایسے سمجھیے کوئی دوا آپ نے لی اور وہ نکلی تھی یا جعلی تھی، ہے نا؟ وہ کیا تھی؟ وہ نکلی دوا تھی، تو آپ نے پیسے تو پورے دیے لیکن دوا نکلی تھی، تو کیا وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ بالکل نہیں فائدہ دے گی، بلکہ الٹا نقصان کرے گی، ریئیکشن کرے گی۔ اسی طرح کوئی بہت کمزور پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر نے اسے اسٹرانگ یا ہیوی ڈوز دے دیا، تو کیا ہوگا؟ تو بھی نقصان۔ اور یہ بھی کہ دوا تو اچھی تھی لیکن پیشنٹ پر ریئیکشن کر گئی، تو بہت لوگوں کو تو دوا اس نے فائدہ کی تھی مگر اس پیشنٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے، تو اس کا بھی آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس میں سوائے فائدے کے، اس میں صرف خیر، بھلائی، فائدہ اور طاقت دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو کمزوری ہے، جو بیماری ہے، جو خرابی ہے، اسے کیا ہم نے جانا ہے؟ اگر آپ جانیں گے ہی نہیں تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ تو پہلے اسے جانیے، پھر اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس کو دور کریں، ورنہ اس کے کانسیکوینس کو، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو تو بہرحال آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اس کو آپ کا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم لیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے، کہ جب ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم نعوذ باللہ ہم نے بیوقوف بنا لیا ہے یا ہمارا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے تابع و فرمان ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔